السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عوام کا سچ۔ میں ہوں آپ کا میزبان جمال یعقوب جعفری۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہیں اور اپنے اپنے گھروں میں محفوظ ہیں۔ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ ناظرین، عورت اگر بیوی ہے تو اپنے شوہر کا آدھا دین مکمل کرتی ہے، اگر بیٹی ہے تو باپ کے لیے جنت کا دروازہ کھولتی ہے، اور اگر ماں ہے تو اس کے قدموں تلے جنت رکھ دی گئی ہے، اور اگر بہن ہے تو بھائی کے لیے فخر ہے۔ ناظرین، بات کی جائے اگر خواتین کی جو ہمارے معاشرے میں دور جدید میں پائی جاتی ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں اپنے کردار سے، اپنے کام سے ہمارے ملک کا نام روشن کر رہی ہیں، لیکن بہت سی ایسی خواتین بھی پائی جاتی ہیں جو ضروریات زندگی، جو بیسک نیسیسٹیز ہیں، وہ ان کو میسر نہیں ہیں۔ ناظرین، بات کی جائے بچوں کی جو سائیڈ ایریاز میں رہتے ہیں، جو گاؤں میں رہتے ہیں، جو بیکورڈ ایریاز میں ہیں، جن کے والدین ان کو سپورٹ نہیں کرتے، اس میں جو بچیاں ہیں، ان کی تعلیم کے لیے ان کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے بہت سے ایسے علاقے ہیں جن میں ارلی میرجز کر دی جاتی ہیں، یعنی بچپن میں ہی ان کی شادیاں طے کر دی جاتی ہیں، اور یہ کانسیپٹ رکھا جاتا ہے کہ بچیوں کو پڑھا کے کیا کیا جائے گا، بچیاں کیا کریں گی، کیا انہوں نے نوکری کرنی ہے، کیا انہوں نے جاب کرنی ہے، ان کو کیوں پڑھایا جائے۔ ہمیں یہ چیز بدلنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم لوگ اسی چیز کو اس امپورٹنٹ ڈے پہ ہائی لائٹ کرنے جا رہے ہیں کہ بچیوں کی تعلیم اور ان کی ضروریات زندگی کتنی ضروری ہے۔ اس کے لیے ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں ایسی بہت سی خواتین سے کہ جنہوں نے پاکستان کا نام بلکہ روشن کیا، ملک کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار بھی ادا کیا۔ اس کے علاوہ ہم ان سے ایکسپرٹ سے بھی رائے جانیں گے، ان سے بھی بات کریں گے، اور جنرل ایک پرسپیکٹیو بھی لیں گے کہ کیا ہونا چاہیے، کیا پالیسیز ایسی بننی چاہیے، اور حکومت کیا کردار ادا کر رہی ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت عزبہ مظہر عباسی صاحبہ، جو کہ ایک بلاگر بھی ہیں اور فری لانسر بھی ہیں، آن لائن ورک کرتی ہیں، ڈیفرنٹ پروجیکٹس لیتی ہیں، ان کو ڈیل بھی کرتی ہیں، اور یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ وہ گھر میں بیٹھ کے جو کچھ ارن کرنا ہے وہ بھی کر سکتی ہیں۔ تو ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ وہ اس کام کو کیسے ایگزیکیوٹ کرتی ہیں۔ کیسی ہیں جی؟ تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ یو ویلکم جی، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک، بالکل ٹھیک۔ جو آپ نے بات کی ہے ویمن امپاورمنٹ کی، آج ویمنس ڈے ہے، تو بہت چینج آیا ہے۔ اف یو آسک می، آئی کم فرام اے ویری تھوڑا رورل بیک گراؤنڈ، میں مری سے بلانگ کرتی ہوں۔ وہاں پہ جب میں مری میں رہتی تھی تو ہمارے پاس اتنی اپرچونیٹیز نہیں تھی جتنی یہاں پہ آپ کو کیپٹل میں آ کے ملتی ہیں۔ اب جب میں مری سٹی میں، آلدو آئی لیوڈ ان مری سٹی مائی انٹائر لائف، لیکن آپ بہت ریسٹرکٹ رہتے ہیں، آپ کے پاس زیادہ اپرچونیٹیز نہیں ہوتی ہے گرو کرنے کی۔ لیکن جب آپ کو اپرچونیٹیز ملتی ہیں، کیونکہ ہمارے پیرنٹس نے ہماری ایجوکیشن اچھی رکھی ہے، تو وہ اپرچونیٹیز کو ہم بہت اچھی طرح سے اویل کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ بلاگنگ میں بالکل ایکسیڈنٹلی آئی، مجھے شوق تھا، ہم جاتے تھے کھانے پینے کی جگہ پہ، وہاں پہ کرتے کرتے ناؤ اٹس ناٹ مائی پروفیشن، لیکن آئی ٹیک اٹ ایز مائی پیشن۔ میں جاتی ہوں ابھی بھی ڈفرینٹ جگہوں پہ، ڈفرینٹ ریسٹورینٹس میں ریویو کرنے کے لیے، ہر چیز کو کور کرنے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ بیکاز ہمارے پیرنٹس نے ہمیں اچھی ایجوکیشن دی ہے، جس کی وجہ سے آج میں آن لائن کام کرتی ہوں، اور جن کے ساتھ میں کام کرتی ہوں دے آر ناٹ بیسڈ ان پاکستان۔ میں ایٹ دس مومنٹ میرے کلائنٹس ہیں ہو بلانگ ٹو ہانگ کانگ، کینیڈا، آسٹریلیا، لائک دی انٹائر ورلڈ۔ تو آپ کی جو ڈائیورسٹی ہے، وہ سارا کچھ ہے، وہ آپ کو بتاتا ہے۔ لائک دیر واز اے ڈے وین آئی واز سٹنگ اینڈ آئی ہیڈ 3 کلائنٹس، ان کے ساتھ میں بات کری تھی، اور تینوں ڈفرینٹ کانٹیننٹ سے بلانگ کرتے تھے۔ اچھا، دیٹ میڈ می فیل ویری پراؤڈ آف مائی سیلف کہ میں گھر میں بیٹھے ہوئے اتنے زیادہ لوگوں سے ڈیل کر رہی ہوں۔ اچھا، تو آپ کو کیا لگتا ہے اس سب کے بعد، آپ نے اتنا سب ہمیں بتایا، بہت اچھا تھا، آپ کی اچیومنٹس کافی ہیں، تو اس سب کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک جو بچی ہے اس کے لیے ایجوکیشن کتنی ضروری ہے، اور ایک اچھا بیک گراؤنڈ، ایک اچھی ٹریننگ، ایک اچھا براٹ اپ کتنا ضروری ہے؟ جتنا ضروری کسی ایک لڑکے کے لیے اتنا ہی ضروری ایک لڑکی کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے۔ میری مدر نے کافی زیادہ فیس کیا تھا، لائک شی ہیڈ ٹو فیس اے لاٹ آف بیک لیشز فرام مائی فیملی کہ آپ لڑکیوں کو پڑھا کے کیا کریں گے، آپ گھر بنائیں، آپ یہاں پہ سیٹل ڈاؤن ہو۔ لیکن میری ماما کیونکہ خود وہ اتنی ایجوکیٹڈ نہیں تھی، ان کو اس طرح سے ایجوکیشن نہیں مل سکی، تو انہوں نے یہ چیز شی میڈ اپ ان مائنڈ کہ میں اپنے بچوں کو یہ چیز نہیں رہنے دوں گی۔ تو انہوں نے ہم لوگوں کو بھی شفٹڈ فرام آر ولیج ٹو مری سٹی اگینسٹ سب کی ول سے، سارے خاندان سے لڑ
جھگڑ کے. تو ادھر وہاں پہ انہوں نے مجھے کانوینٹ میں ایجوکیشن دلائی. میرا بھائی وہاں پہ پڑھتا تھا. شی میڈ شیور کہ جہاں پہ میرا بھائی پڑھا وہاں پہ میں پڑھوں. تو اس کے بعد پھر وی شفٹیڈ ہیئر اسی وجہ سے کہ تاکہ میری آگے کی ایجوکیشن ہو سکے. تو بہت سے ایک کانسیپٹ جو تھوڑا سا برا ہے وہ یہ ہے بچیوں کو میٹرک تک کالج لیول تک ان کو پڑھا دیں, آگے ضرورت نہیں ہے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ جتنی امپروومنٹ میری یونیورسٹی لائف میں ہوئی ہے اتنی شاید وہ سارا آلدو وہ ساری بیس تھی, لیکن یونیورسٹی میں آپ کی پرسنالٹی گروم ہوتی ہے اور وہ آپ کو آپ کے کریئر میں ہیلپ کرتی ہے. یعنی آپ کا یہ کہنا ہے کہ جو خواتین ہیں ان کو ہائر ایجوکیشن کی طرف جانا چاہیے, اور جو بہت کم ہے جو کہ انفارچونیٹلی زیادہ تر کوشش یہ کرتے ہیں کہ یا تو وہ پرائیویٹ کر لیں. لائک اف آئی ٹاک اباؤٹ پیپل لیونگ ان ولیجز تو وہ پرائیویٹ ایجوکیشن, لیکن آپ کو پرائیویٹ ایجوکیشن وہ نہیں دے سکتے. ایکسپوجر ضروری ہے. ایکسپوجر بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, تو آپ مجھے یہ بتانا چاہیں گے جو ویورز آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں کہ ایکسپوجر کے بعد کیا کیا اپرچونیٹیز جو بچیاں ہیں وہ ویل کر سکتی ہیں ابھی پاکستان میں, اگر آپ دیکھیں کیونکہ آپ کام کرتی ہیں گلوبلی. ایگزیکٹلی. دیکھیے مجھے ایکسپوجر ملا مجھے جب یہاں پہ ہائر ایجوکیشن کیا, آلدو ابھی میں نے بیچلرز ہی کیا, میں ماسٹرز نہیں کیا, لیکن اس کے باوجود میں اب ان لوگوں کو کیٹر کرتی ہوں جو کہ ابھی ریسنٹلی میرا ایک کلائنٹ تھا, وہ سائیکائٹرسٹ بیس ان یو کے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ مجھے پتہ ہے کہ میں نے کس طرح سے بات کرنی ہے. اسی طرح اگر مجھے کوئی اور کلائنٹ ملتا ہے, کوئی پاکستانی بندے کے ساتھ میں کام کر رہی ہوں, تو مجھے پتہ ہے کہ میں نے ہر ایک کو کس لیول پہ رکھنا ہے, آپ کی لمیٹیشنس کیا ہونی چاہیے, آپ کو کون سی لائک کیا بات کب کرنی چاہیے اور کیسے کرنی چاہیے پروفیشنلی. تو وہ والی کو تبھی ملتی ہے جب آپ کو وہ ایکسپوجر ملتا ہے, جب آپ کے پیرنٹس کی طرف سے آپ کو کانفیڈنس ہوتا ہے کہ جاؤ بیٹا آپ نے جو کرنا ہے کر لو. اچھا, تو یعنی آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ سب چیز گھر سے شروع ہوتی ہے. اگر پیرنٹس آپ کے سپورٹیو ہیں تو پھر آپ کے لیے بہت زیادہ آسانی پر. بہت زیادہ. ابھی دیکھیں میرے گھر والے جو ہیں سارے لائک اب خاندان کے جتنے بھی لوگ ہیں جو ایک ٹائم پہ اپوز کرتے تھے, وہ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے بچوں کو بتائیں کہ آپ کیا کام کرتی ہیں, آپ ان کو یہ چیز سکھائیں. تو وہ جو چیزیں وہ جو that proud moment, the proud moment and the shift in dynamics کہ آپ کو پہلے ایک چیز سے روکا جا رہا ہے اور اب آپ کو وہی کہا جا رہا ہے کہ ان کو فالو کرو, تو وہ تبھی ہوتا ہے جب آپ کے پیرنٹس اتنے ہیڈ اسٹرانگ ہو, جب if they can face everything. اور اب سچویشن ہیز چینجڈ a lot, جو کہ شاید پچھلے عرصے میں جو ہمارے ٹائم پہ تھی, اب بچیوں کو اسی طرح سے ایجوکیشن دی جا رہی ہے, لیکن ہائر ایجوکیشن کی طرف ابھی پھر بھی لوگ ریلیٹیولی کم ہیں جس کی ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ جی, آپ نے اتنی اچھی باتیں کی. ناظرین, جیسا کہ آپ نے اس بار مظہر عباسی صاحبہ کی باتیں سنی, ان کا کہنا یہ تھا کہ بچیوں کو سٹرونگ کرنا گھر سے ضروری ہے. اگر وہ اپنے گھر سے سٹرونگ ہوگی, ان کے پیرنٹس سپورٹیو ہوں گے, ان کا ساتھ دیں گے, تو وہ کچھ بھی کر سکتی ہیں, وہ کوئی بھی پہاڑ سر کر سکتی ہیں, وہ اگر جس فیلڈ میں بھی نکلیں وہ آگے بڑھ سکتی ہیں. لیکن اگر پیرنٹس ہی سپورٹیو نہیں ہیں, گھر سے ہی ان کی لیگ پولنگ کی جائے, ان کو روک دیا جائے, اور سیکنڈلی ڈفرینسز کریٹ کیے جائیں اپنے بیٹوں میں اور اپنی بیٹیوں میں, تو کہیں نہ کہیں کمی رہ جاتی ہے, اور وہ ہمارے ملک کے لیے, ہمارے معاشرے کے لیے, ہماری سوسائٹی کے لیے بہت برا ہے. آئیے چلتے ہیں کسی اور سے بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں بریرہ ذوفشان صاحبہ, جو کہ ایک لیکچرار بھی ہیں, اس کے علاوہ اپنا سوشل ڈیولپمنٹ سیکٹر میں ایک رول پلے کر رہی ہیں. مزید ان سے انٹرو بھی لیں گے اور جانیں گے کہ اپنی لائف یہاں پہ کیسے گزارتی ہیں, کیسی ہیں. جی تھینک یو سو مچ, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. یو ویلکم. جس مقصد کے لیے آپ نے مجھے انوائٹ کیا, اس کے حساب سے مجھے لگا کہ اس کو انکار کرنا جو ہے وہ ایک مناسب بات نہیں ہے. سو جیسے کہ آپ نے کہا سوشل سیکٹر سے میرا تعلق ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ میں ایک ایجوکیشنسٹ بھی ہوں, اکیڈیمیا سے بھی جو ہے وہ میں لنکڈ ہوں, اور اکیڈیمیا سے لنکڈ ہونے کی وجہ سے جو ہے آٹومیٹکلی ایک ایکوالٹیز اور ویمن سے ریلیٹڈ کانسیپٹس کے اوپر بات کرنا, اور ان کو جو ہے وہ مزید امپاور کرتے ہوئے ان کو ہائٹس پہ پہنچانا میری نیچرل رسپانسبلٹی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, یہ بتائیں گی کہ پاکستان میں جو ٹیچنگ انوائرمنٹ ہے, ٹھیک ہے, وہ کس قسم کا ہے؟ آپ کو کبھی لائف میں جب آپ پڑھانے کے فیز میں رہیں اور ابھی بھی ہیں, تو کبھی آپ کو کوئی ڈیفیکلٹی, کوئی ہرڈلز, مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ اچھا, ایجوکیشن سیکٹر کے نا انہرنٹ کوئی کچھ ایشوز ہیں, لیکن اصل چیز جو ہے وہ اگر پرابلمس کے پرسپیکٹیو سے میں بات کروں تو سسٹمیٹک پرابلمس تو ہیں ہی ہیں, لیکن کیونکہ میں ایک ماسٹرز لیول کی ڈگری پڑھاتی ہوں, تو اس سٹیج کے اوپر کیونکہ اسٹوڈنٹس بھی بڑے پروفیشنل سے ہوتے ہیں اور میچورٹی لیول ان کا بہت ہائی ہوتا ہے, اور ڈسکشن بیس جنرلی یا کیس اسٹڈی بیس میری کلاس ہوتی ہے, تو ہم جب ریئل لائف ایگزامپلس کے ساتھ بات کرتے ہیں اور جو ہے وہ پروفیشنلس کے ساتھ بات کرتے ہیں, تو ایز سچ اس قسم کے ایشوز ہمیں کبھی دیکھنے کے لیے نہیں. اچھا, تو ایز اے خاتون, یعنی یو آر اے فیمیل ٹیچر,
تو آپ کو اسپیسیفکلی اس سے کوئی ہرڈلز فیس کرنی پڑی ہوں, کوئی آپ کا ایسا ایکسپیرینس ہو کہ آپ کو لگے کہ یار یہاں پہ ڈسکرمنیشن ہو رہی ہے, یا کبھی کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو آپ شیئر کرنا چاہیں؟ اچھا, یہ بڑے مزے کی بات ہے. جب میں سوشل ڈیولپمنٹ سیکٹر میں تھی تو میں ایک انٹرنیشنل فارم کے ساتھ کام کر رہی تھی, اور سوشل سیفٹی نیٹس کے پروجیکٹس تھے, کیپیسٹی بلڈنگ کے پروجیکٹس تھے. اب مزے کی بات یہ ہے کہ میں وہاں بھی اکیلی خاتون تھی, تو وہاں بھی میں بالکل جو ہے وہ ایسے ٹریٹ کی جاتی تھی رادر ان فیکٹ کہ یہ ہماری فیملی کا سب سے چھوٹا ہے, یہ ہمارے آفس کا سب سے چھوٹا ہے, تو اس کا سب سے زیادہ خیال رکھنا ہے. تو جہاں کیونکہ سوشل سیکٹر میں کافی زیادہ جگہوں پہ ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے, ٹریولنگ بہت زیادہ ہو جاتی ہے, تو مجھے جو ہے وہ میرے باسز بھی, میرے کولیگز بھی جو ہے نا وہ پروٹیکٹ کر جاتے تھے کہ اچھا نہیں ہم نے سندھ جانا ہے, یوں کرے 2 دن کے لیے جانا ہے, آپ مت جائیں, ہم کرائیں گے. ایجوکیشن میں بھی میرے ساتھ یہی ہوا. میری پروجیکٹ مینجمنٹ کیونکہ فیلڈ ہے تو میں اپنے ڈپارٹمنٹ میں واحد خاتون ہوں, کوئی اور فیمیل ٹیچر نہیں ہے. تو یہاں بھی بالکل میرے ساتھ انوائرمنٹ ایسا ہے کہ مجھے بالکل بھائی ٹائپ ہی لیا جاتا ہے. اچھا, تو اوور آل آپ کیا کہنا چاہیں گی کہ چلیں آپ کے پرسنل ایکسپیرینس تو بہت اچھا رہا, لیکن اوور آل اگر آپ نے آبزرو کیا ہو کہ بہت ساری چیزیں ہیں ہماری سوسائٹی کی ایسی کہ جو کہ فیوریبل انوائرمنٹ نہیں دیتی خواتین کو کام کرنے کے لیے, آپ نے کبھی اپنی آنکھوں سے کوئی ایسی چیز دیکھی ہو, آپ نے آبزرو کیا ہو اور آپ کو لگا ہو کہ یہ جو ہے یہ غلط ہو رہا ہے اور کہیں نہ کہیں ڈسکرمنیشن آپ دیکھ رہی ہیں, ایسا کبھی کچھ ہوا؟ بالکل ایسا ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا. اگر آپ ورلڈ اکنامک فورم کی بات کرتے ہیں تو ورلڈ اکنامک فورم کی اپنی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ آنے والی سینچری تک ایکوالٹی کا کانسیپٹ جو ہے وہ مٹیریلائز نہیں ہو سکتا, اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑے گی. لیکن جہاں پہ فلاز ہیں وہاں پہ اچھائیاں بھی ہیں, اور میرا خیال ہے کہ ہم جو پازیٹیوٹیز ہیں اس کو بہت کم میرٹ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس کی میں چھوٹی سی اگزامپل آپ کو ایسے دیتی ہوں کہ بیک ان 2014, 15 and 16 I was working on an unconditional cash transfer program جو کہ ہماری گورنمنٹ کا پروگرام ہے. اب ایسا ہے کہ جب میں اس پروگرام کی مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن کرتی تھی ایز اے تھرڈ پارٹی, تو میں نے اس کے اندر بڑی پازیٹیوٹیز دیکھی. جہاں پہ کیش ٹرانسفر ویمن کو ملتا تھا وہاں پہ ویمن امپاورڈ بھی بہت تھیں, وہاں پہ ویمن کی ڈیسیجن میکنگ بڑی اسٹرانگ تھی, وہاں پہ ان کی فیملی میں اہمیت بہت اسٹرانگ تھی. لیکن دوسری طرف وہاں پر ان کے لیے جو سسٹمیٹک ایشوز تھے, اب وہ سسٹمیٹک ایشوز فیملی کی طرف سے کیسے آتے ہیں؟ جب آپ کے پاس پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی ہے, جب آپ کے پاس سیکیورٹی ایشوز ہوتے ہیں, جب آپ کے پاس ادر کلچرل نارمز ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر ٹریول کرنا اکیلے یا نکل کے جو ہے وہ مردوں سے بات کرنا یا ان سے جا کے فار ایگزامپل اپنے پیسے لینا, اس میں جو آنے والے مسائل ہوتے ہیں ان کی وجہ سے وہ بیک اسٹیپ کر جاتے تھے. لیکن بڑے پازیٹیو رزلٹ بھی دیکھنے کو ملے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آف کورس جہاں پر پازیٹیوٹی ہے اس کے ساتھ ساتھ اگین نگیٹیوٹی ہوگی ہی ہوگی. ہمارا سب سے بڑا پرابلم جو ہے نا وہ ویمن کے لیے یہ ہے کہ ایجوکیشن کی فیسلٹی ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اگر آپ ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو آلموسٹ 50% آف دا چلڈرن آر آؤٹ آف دا اسکول. ٹھیک ہے, اور پنجاب اور سندھ میں شاید پھر بھی بہتر حالات ہیں, کے پی میں بھی شاید تھوڑے بہتر ہو جائیں, بلوچستان اس سے بھی زیادہ ڈیوسٹیٹنگ سچویشن میں ہے. اب یہ حکومت کا رائٹ ہے یا کانسٹیٹیوشن کہتی ہے حکومت کی جو ہے وہ یہ ذمہ داری ہے کہ وہ 5 to 16 ہر بچے کو, وہ چاہے مرد ہو وہ چاہے عورت ہو یا وہ گرل چائلڈ ہو, اس کو اس نے ایجوکیشن دینی ہی دینی. کیا لگتا ہے کہ اس میں امپروومنٹ کیسے لائی جا سکتی ہے سم ہاؤ, کیونکہ ہمارا بہت سارا ایسا سیکٹر ہے جس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. ایون بہت ساری جو خواتین ہیں وہ تو ٹیچنگ پروفیشن بھی چھوڑ کے چلی جاتی ہیں, بہت سارے ایسے ان کے ساتھ واقعات ہوتے ہیں, انسیڈنٹس ہوتے ہیں جو دیکھنے کو ملتے ہیں. تو آپ کیا سجیسٹ کریں گی کہ کہاں پہ ہم لوگ لیک کرتے ہیں, کیونکہ آپ کا ایکسپیرینس بھی ہے, یو آر ان دس پروفیشن آئی گیس. ہم اصل میں نا پولیٹیکل ول میں لیک, جب ہمیں کانسٹیٹیوشن رائٹ مل گئے نا تو جو ہماری گورنمنٹ ہے اس کو جو ہے وہ انفورس کرانا ہے. جب وہ انفورس نہیں کرا پاتے تو وہاں سے جو ہے وہ سچویشن سٹیم آؤٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر انفورسمنٹ کی پرابلم آ گئی. دوسری طرف 18th امینڈمنٹ کے اندر سبجیکٹس آپ کے پروونسز کے پاس ڈیوالو ہو گئے. جب وہ ہو گیا تو ہر پروونس نے اپنا فار ایگزامپل کریکولا بھی الگ کر لیا. تو ایک جو سنگولر ایجوکیشنل کا پرسپیکٹیو ہے, سملر ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ جو ایک کوالٹی آف ایجوکیشن کا پرسپیکٹیو ہے وہ سفر کر گیا. جب وہ سفر کیا تو اس کے ساتھ ساتھ جو پروونشل کیپیسٹی تھی یا پروونشل اٹینشن تھی جو کہ آپ کے پرائمری گورنمنٹ اسکولوں کے اوپر ہونی چاہیے تھی پرٹیکولرلی, وہ نہیں آئی.
پھر آپ کو ایجوکیشن کو آپ کے کلچر جو ہے وہ زیادہ ایکسیپٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے. ہمارے ملک میں تقریباً 1.5 لاکھ جو ہے وہ پرائمری اسکول ہیں، جس میں سے صرف 40,000 جو ہے وہ کو ایجوکیشن ہے. جب کو ایجوکیشن کے اندر بھی یہ ایشوز آ گئے تو اس کے بعد یہ بھی ہوا کہ ڈسٹینس بہت میٹر کرنا شروع ہو گیا. اسکولس کی لوکیلٹی ایسی جگہ پہ تھی جہاں پر بچوں کو بھیجنا بڑا پرابلم تصور کیا جانے لگا. تو بچے تو پھر بھی چلے جاتے تھے، بچیوں کو انہوں نے وہیں پہ روک لیا. تو ایک لیول سے دوسرے لیول تک ان کی موومنٹ رک گئی. جب موومنٹ رک گئی تو آپشن کچھ نہیں نظر آیا، چائلڈ میرج کی طرف چلے گئے. جب چائلڈ میرج کی طرف چلے گئے تو پھر آگے سے اور پرابلم سٹیم کرنا شروع ہو گئی، کیونکہ جب تک آپ کی عورت، آپ کی بچی پڑھی لکھی نہیں ہے تب تک نیشن بلڈنگ کیسے ہوگی؟ بالکل ایگزیکٹلی وہ پورا ملک بنائے گی نا، وہ پوری اکنامک سوشل فیبرک کی طرف لے کے جائے گی. اہم کردار جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ایک خاتون کا ہی ہے اگر تعمیر و ترقی کی بات کی جائے ملک کی. تو تھینک یو سو مچ جی، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور بہت اچھی باتیں کی، اور ایسے امپورٹنٹ ڈے پہ، ایسے اہم وقت پہ آپ کا آنا ہمارے لیے باعث فخر تھا. تھینک یو سو مچ جی. تھینک یو جی، تھینک یو سو مچ. ناظرین، جیسا کہ آپ نے بریرہ ذوفشاں صاحبہ کی رائے جانی، ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر خواتین کی ایجوکیشن پہ دھیان دیا جائے، ان کو پڑھایا جائے، اور جو چھوٹی بچیاں ہیں ان کی ایجوکیشن کو اگنور نہیں کیا جائے تو نیشن بلڈنگ میں، ملک کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں. اور جتنا ضروری ایک بچے کے لیے تعلیم حاصل کرنا ہے اتنا ہی ضروری ایک بچی کے لیے بھی تعلیم حاصل کرنا ہے، کیونکہ ہمارے اگر ملک کے بہتر مستقبل کو دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں آج کل کی نوجوان نسل پہ ہے، اور اس نوجوان نسل میں لڑکے بھی شامل ہیں اور لڑکیاں بھی شامل ہیں. اسی کے ساتھ وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ موجود ہیں عائشہ مسعود جنجوعہ صاحبہ، جو کہ ڈیفنس آف ہیومن رائٹس میں پروجیکٹ کوارڈینیٹر کی ذمہ داریاں نبھا رہی ہیں. احسن طریقے سے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ کیا کہتی ہیں اس ویمنز ڈے کے بارے میں، ویمنز امپاورمنٹ کے بارے میں. تھینک یو سو مچ جی. کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ تھینک یو سو مچ جمال فار ہیونگ می. اللہ کا شکر، میں خیریت سے ہوں. اچھا، تو کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں خواتین کو آپ کس طریقے سے دیکھتی ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے وہ امپاورڈ ہیں آپ کے مطابق؟ فرسٹ آف آل، جو ہر سال یہ ایک وومنس ڈے منایا جاتا ہے، اس کی اہمیت یہی ہے پوری دنیا میں کہ جو بھی لیس امپاورڈ ہیں، جو کہ کم جن کو حقوق ملتے ہیں یا جن کے مسائل ہیں، ان کو ایڈریس کیا جا سکے. سو بیسکلی جب یہ اسٹارٹ ہوا تھا تو وہ اس طرح ہوا تھا کہ یو ایس میں عورتوں کو ووٹ کرنے کی اجازت نہیں تھی. بہت پہلے کی بات ہے، 90s کی. تو جب ان کو ووٹ کرنے کی اجازت ہوئی تو تب سے یہ موومنٹ، تب سے یہ تمام جو سلسلہ تھا وہ شروع ہوا تھا. اور انہوں نے ایک مطلب ایک ڈے سیٹ کر لیا تھا کہ اس دن ہم عورتوں کے حقوق، عورتوں کے مسائل کو اجاگر کریں گے. سو اراؤنڈ دا ورلڈ ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ مسائل فیس کرنے پڑتے ہیں عورتوں کو، کیونکہ وہ کمپیریٹیولی زیادہ مارجنلائزڈ ہوتی ہیں ایز کمپیئر ٹو مین. ان کے ڈومیسٹک ایشوز زیادہ ہوتے ہیں، ان کے ورک ایشوز زیادہ ہوتے ہیں، ان کی انکلوژن ان دا سوسائٹی کم ہوتی ہے. تو اس حوالے سے ہماری سوسائٹی میں بھی، پاکستان میں بھی، میں جہاں تک خود ایک سول سوسائٹی ایکٹیوسٹ ہوں اور ورکر ہوں، تو میں بھی یہ فیس کرتی ہوں کہ تمام جو خواتین ہیں ہمارے شعبے سے یا کسی بھی شعبے سے، ان کو ایکسکلوژن کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان کو اسٹیریو ٹائپنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اسٹگمیٹائزیشن بہت ہے ہماری سوسائٹی میں، جینڈر رولز ڈیفائن ہیں آلریڈی. تو ہم جیسے آج بھی اگر کسی عورت کو بائک چلاتے ہوئے دیکھیں تو ہمیں عجیب لگتا ہے. تو ایک طرح سے ہمارا ملک ابھی بھی بہت بیکورڈ ہے اور ہماری امپاورمنٹ میں کہتی ہوں ہم نے اچیو نہیں کی ہے. اچھا، تو مین کون سے ایریاز ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ جن کو ہمیں کور کرنے کی ضرورت ہے، ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے آپ کے مطابق؟ آئی تھنک انکلوژن آف وومن ان آل سیگمنٹس آف سوسائٹی. ایک تو ایک یہ بات ہے کہ ان کو ہر شعبے میں ان کا ایک ریپرزنٹیشن ہو.
میں سمجھتی ہوں جو مینیجریل لیول اور بڑے جو ڈائریکٹر لیول پہ بھی عورتوں کی ریپرزنٹیشن از ویری امپورٹنٹ، اور ان کا اسٹیک ایک وہ بہت امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈر ہیں ایک سوسائٹی کی. عورت سے ہی معاشرہ چلتا ہے، عورت سے ہی بچہ ایجوکیٹ ہوتا ہے. تو آئی تھنک سب سے پہلی بات ان کی انکلوژن، دوسری بات کہ خواتین کا ایجوکیشن کا، ان کی جو ایجوکیشن ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو رورل ایریاز میں آپ جیسے دیکھتے ہیں کہ بہت ساری خواتین ہیں، بہت ساری گرل چلڈرن ہیں جو کہ اسکول نہیں جا سکتے، جن کو ایکسیس ٹو ایجوکیشن نہیں ہے. تو میری نظر میں ایکسیس ٹو ایجوکیشن از ویری امپورٹنٹ، کیونکہ جب تک ان کو وہ نسل پڑھے گی نہیں، جب تک ان کو ایجوکیشن نہیں پرووائڈ کی جائے گی، تب تک وہ ایک بہتر طریقے سے وہ امپاور نہیں ہو سکیں گے. فار می اٹ وڈ بی ایجوکیشن ٹورڈز وومین. اچھا، تو کیا لگتا ہے آپ کو ہم لوگ کہاں پہ لیک کرتے ہیں، کہاں پہ ہمارے مسئلے مسائل آ جاتے ہیں جب ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ ہم نے ایک بچی کو پڑھانا ہے؟ کیونکہ جب بات آتی ہے ایک بچی کو پڑھانے کی تو بہت سارے ایشوز کھڑے ہو جاتے ہیں جو ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، اور شاید کہیں نہ کہیں ہم لوگ وہ چیز ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہوتے. بہت سارے لوگوں میں اویئرنیس آتی جا رہی ہے، ایک تو اویئرنیس ہے، لیکن کہیں نہ کہیں وہ جو فیکٹرز ہیں وہ کون کون سے ہیں آپ کہتے ہیں؟ میری نظر میں یہ ایک سوسائٹل مسئلہ ہے، ہماری ہی سوچ کا مسئلہ ہے. ہم یہ تو سوچتے ہیں کہ بچہ بڑا ہوگا، ہمارا بیٹا بڑا ہو کے کیا کمانا ہے، اس نے کہاں جاب کرنی ہے، اس جاب کے لیے اس کو اچھی تعلیم دیتے ہیں. بٹ ہم یہ نہیں سوچتے کہ جو لڑکی ہماری بیٹی ہے گھر کی، وہ بڑی ہو کے کہاں جاب کرے گی، اس نے بھی تو کمانا ہے، اس نے بھی تو کچھ بن کے دکھانا ہے. ایجوکیشن ڈز ناٹ نیسسرلی مین کہ آپ کو جاب کرنی ہے. ایجوکیشن کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو کل کو، اگر آپ ہاؤس وائف بھی بنتے ہیں تب بھی آپ امپاورڈ ہوگے اور آپ خود کے اپنے پاؤں پہ کچھ نہ کچھ کر سکتے ہوگے. تو آئی بیسکلی بلیو کہ مسئلہ یہی ہے کہ ہماری سوچ کا مسئلہ ہے. ہمیں عورتوں کو پرائرٹائز کرنا چاہیے، اسپیشلی گرل چلڈرن کو پرائرٹائز کرنا چاہیے، ان کی ایجوکیشن، ان کی ویل بینگ کو پرائرٹائز کرنا چاہیے. کہ نہ صرف ہماری عورتوں کا صرف یہ مقصد نہیں ہے کہ ان کی شادی ہو جائے گی. بیٹی کا جب آپ دیکھتے ہیں تو یہ نہیں سوچتے ہیں کہ اس کی شادی ہو جائے گی کل کو تو اس کو پڑھانا فضول ہے. نہیں، اس کو پڑھانا بے شک اگر اس کی شادی ہوگی پھر بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا آپ کو اپنے بیٹے کو پڑھانا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا، مجھے یہ بتائیں گی کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ گورنمنٹ ہماری، حکومت ہماری اس چیز میں کیا کردار ادا کر سکتی ہے، اور فی الحال کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ حکومتی سطح پہ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ایک پالیسی انکلوژن کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کہ عورتوں کو ہم پالیسی میکنگ میں لائیں اور ان کا جو ورڈکٹ ہوتا ہے، ان کی جو رائے ہے اس کو انکلوڈ کیا جائے. ہر تمام صوبے سے، تمام سیگمنٹ آف سوسائٹی سے عورتیں آئیں اور وہ اپنی انکلوژن دیں اور ان کے اپنے ویوز شیئر کریں ود دا گورنمنٹ دیٹ واٹ ڈو دے وانٹ. وہ جب تک اپنی آواز نہیں ریز کریں گی، جب تک وہ اسی چار دیواری میں بیٹھی رہیں گی اور ان کے مسائل اتنے بڑھتے رہیں گے. سو آئی تھنک کہ ہمیں عورتوں کی طرف سے بھی ان کو بیک اپ کرنے کی ضرورت ہے، ان کو امپاور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ نکلیں اپنے مسائل اور شیئر کریں. اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہمیں وی نیڈ دیم ٹو بی مور اوپن اینڈ مور انکلوسیو ٹوورڈز دا سوسائٹی. بہت شکریہ جی، تھینک یو سو مچ. آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور اتنی اچھی باتیں کی. ہماری خواتین جو کہ گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، کم از کم ان کو چاہیے کہ وہ اپنی آواز بلند کریں کہ انہیں کن حقوق کی ضرورت ہے، ان کو کون سے رائٹس چاہیے اور کہاں پہ وہ لیک کرتی ہیں. ان کی جو بچیاں ہیں جن کو ایجوکیشن نہیں مل رہی، ٹھیک ہے، جو وہ ایجوکیشن ڈیزرو کرتی ہیں، اس کے لیے آگے بڑھیں. اور جہاں تک ہماری حکومت کی بات ہے تو حکومت کو ایسی پالیسیز بنانی چاہیے. ہمیں پالیسی میکنگ کی ضرورت ہے، اور اگر پالیسیز بنتی ہیں تو ہم لوگ اس ملک کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں. آئیے چلتے ہیں کسی اور سے بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں رافعہ راجہ صاحبہ، جو کہ پاکستانی بورن یو ایس نیشنل ہیں. ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ خود کو کیسے مینیج کرتی ہیں. اور سب سے پہلے ان سے تھوڑا سا ان کا تعارف جانیں گے. کیسی ہیں جی آپ؟ السلام علیکم. ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اور اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. تھوڑا سا اپنا اگر تعارف کرا دیں تاکہ ہمارے ویورز آپ کو جانیں. تو میں پاکستانی بورن یو ایس نیشنل ہوں. میں ابھی کرنٹلی نیو یارک میں رہتی ہوں. نیو یارک میں میں جاب بھی کر رہی ہوں اور ساتھ اپنا ماسٹرز بھی پرسیو کر رہی ہوں. اچھا، تو مجھے یہ بتانا پسند کریں گی، ویوز بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں، کہ سب سے پہلے کیا ڈفرینس ہے یہاں کی لائف میں فار اے گرل اور وہاں کی لائف میں فار اے گرل؟ سب سے پہلا جو میں ڈفرینس نوٹس کرتی ہوں جب میں پاکستان آتی ہوں، وہ ڈیفینیٹلی ذرا سوسائٹی کا مائنڈ سیٹ ہے اور کنوینئنس بھی ہیں. جس طرح یہاں پہ مجھے اپنی سیکیورٹی کا ایشو تھوڑا زیادہ لگتا ہے، وہاں پہ میں زیادہ تھوڑا سیکیور فیل کرتی ہوں ان ٹرمز آف اپنی انڈیپینڈنس کے بارے میں. جس طرح یہاں پہ آفٹر سرٹن آورز میں باہر نکلنا اتنا پسند نہیں کرتی، وہاں پہ مجھے آسانی ہوتی ہے. اچھا، تو یہ بتائیں گی کہ کون سے ایسے
حالات ہیں جن کی وجہ سے وہاں پہ جو خواتین ہیں وہ زیادہ کام کرنا پریفر کرتی ہیں، وہاں پہ زیادہ ورکنگ ویمن آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں جو کام بھی کر رہی ہیں، اپنی ایجوکیشن، اپنی فیملی، اپنی لائف بھی سپورٹ کر رہی ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ وہاں پہ زیادہ ہیں اور یہاں پہ کم؟ آئی تھنک میرا یہی خیال ہے کہ جو سب سے پہلا جو ریزن ہے اس چیز کا وہ ایجوکیشن ہے. وہاں پہ ایجوکیشن ہر ایک کو اویلیبل ہے بہت آسانی سے. مطلب ہائی اسکول جہاں پہ ہم یہاں پہ کہتے ہیں FSC تک، وہاں پہ وہ ایجوکیشن سب کو اویلیبل ہے. ایٹ لیسٹ ہر کوئی بندہ FSC وہاں پہ آپ کو پاس ملے گا. بیچلرس کرنا بھی اب آسان ہے. یہاں پہ ایجوکیشن اتنی زیادہ اویلیبل نہیں ہے، اتنا زیادہ لوگوں کو پروموٹ نہیں کرتے، اور بیکاز آف دیٹ جتنی زیادہ خواتین ہیں یہاں پہ وہ اتنی جب ایجوکیشن نہیں حاصل کر پاتی، وہ اپنا کیریئر وائز بھی اپنا آپ کو آگے نہیں چلا سکتی. تو نمبر 1 ڈفرینس تو یہی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کن چیزوں میں لیک کرتا ہے پروفیشنلی؟ اگر آپ ایک ورکنگ انوائرمنٹ دینا چاہیں ایک خاتون کو، بے شک وہ ٹیچر ہیں، بے شک وہ کسی بھی ریلیونٹ فیلڈ میں ہیں، تو ان کو کہاں پہ جو چیزیں ہیں ہمیں فل کرنے کی ضرورت ہے، جو گیپس ہیں وہ کیسے ہم فل کر سکتے ہیں؟ پرسنلی میں نے یہاں پہ کبھی بھی کام نہیں کیا. میں پروفیشنلی ہمیشہ نیو یارک میں ہی کام کر رہی ہوں، لیکن جتنی میں اپنی فرینڈس کو یا اپنی فیملی ممبرس کو جانتی ہوں، آئی تھنک یہاں پہ پروفیشنلی ان کے پاس کافی اپرچونیٹیز ہیں. اگین لیک وہیں پہ آتا ہے جہاں ایجوکیشن نہیں ملی. جب تک آپ ایجوکیشن نہیں حاصل کریں گے، آپ اویئر نہیں ہوئیں گے اور آپ کو اپنی اپرچونیٹیز کا پتہ نہیں چلے گا. تو مین جو ریزن لیک ہو رہا ہے وہ روٹ سے ہو رہا ہے. جہاں تک میں جانتی ہوں یہاں پہ بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں، کام کرنے کی کافی اچھی جگہ ہیں، کافی اچھی کمپنیز ہیں جو آپ کو سپورٹ کرتی ہیں، اچھا ورک انوائرمنٹ دیتی ہیں. لیکن بات وہیں اسٹارٹ سے ہوتی ہے کہ اگر ہم ایجوکیشن نہیں دے رہے اپنی بچیوں کو، اگر ہم ان کو فوکس ان کے گولز پہ نہیں ان کو کر رہے، یا ہم ان کی ہمیشہ فوکس شادی پہ رکھ رہے ہیں یا کسی اور چیزوں پہ رکھ رہے ہیں، ہم ان کی ایجوکیشن کیریئر پہ نہیں رکھ رہے، تو وہ جاب تک جا ہی نہیں سکیں گے. ٹھیک ہے، تو آپ کے نزدیک جو ایک ٹرم ہے ویمن امپاورمنٹ، وہ کیا ہے؟ یہ ٹرم ہر ایک کے لیے ایک ڈفرینٹ معنی رکھتی ہے. میرے لیے وومن امپاورمنٹ ہے کہ آپ اپنے آپ کو سپورٹ کر سکتے ہو، آپ کسی پہ نیسسریلی ڈپینڈ نہ کرو. اسپیشلی ہم جس معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں یہاں پہ ہم اپنے باپ بھائیوں اور اپنے ہسبینڈ پہ بہت ڈپینڈ کرتے ہیں. اور ڈپینڈ کرنا بری بات نہیں ہے، لیکن آپ اپنے آپ کو اتنا بھی مضبوط اور انڈیپینڈنٹ کریں کہ اگر خدا نخواستہ آپ کے پاس یہ 3 رشتے نہیں ہیں تو آپ اپنے آپ کو اس سوسائٹی میں اور کسی بھی سوسائٹی میں چلا سکتے ہیں. امپاورمنٹ کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ بالکل ہی کسی کا خیال مت کریں، لیکن اپنے آپ سیلف سفیشینٹ ہو. بالکل ضروری نہیں ہے کہ آپ بالکل آپ کو ورکنگ وومن بھی ہونا ہے، ہاؤس وائف بھی ہونا ہے. آپ ہاؤس وائف رہ کے بھی امپاورڈ ہو سکتے ہیں. بس آپ وہی جو آپ نے بالکل کہا سیلف سفیشینٹ. ٹھیک ہے، ایک جو ہاؤس وائف ہے، جو گھر پہ خاتون رہتی ہیں، بیسیکلی ایک ہاؤس وائف تو اسی کو کہتے ہیں کہ جو گھر کے کام کاج کریں، اور یوزلی وہ زیادہ فوکس اپنی فیملی پہ ہی کرتی ہیں. ان کے لیے ایجوکیٹڈ ہونا کتنا ضروری ہے؟ اور اگر ہم کمپیئر کریں جو US میں جو ہاؤس وائفس ہیں وہ کس طریقے سے بہیو کرتی ہیں، یہاں پہ کچھ ڈفرینٹ ہے یا سیم ہی ہے؟ ایک تو ایجوکیشن بالکل میٹر نہیں کرنی چاہیے کہ آپ اپنی فیوچر میں کیا کرنا چاہ رہے ہو. جہاں تک میرا خیال ہے، چاہے آپ ہاؤس وائف بن رہے ہیں یا آپ ایک کریئر وومن بن رہے ہیں، ایجوکیشن دونوں کے لیے ہی اتنی امپورٹنٹ ہے. آپ کے اوپر ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اب آپ اس ایجوکیشن کو ایک کریئر میں بدلنا چاہیں گے یا آپ زیادہ اپنا فوکس گھر پہ رکھنا چاہیں گے. لیکن جہاں تک ڈفرینسز کی بات آ رہی ہے، مجھے کوئی خاص فرق نظر نہیں آتا. ڈفرینس زیادہ یہی ہے کہ وہاں پہ جتنی بھی زیادہ ہاؤس وائف ہیں وہ ساتھ ساتھ کریئر وومن بھی ہوتی ہیں، یا مطلب وہ اپنا ساتھ کریئر چلانا چاہتی ہیں. وہاں پہ بہت کم آپ کو ایسی عورتیں ملیں گی جو صرف اور صرف ہاؤس وائف رہیں گی. مین ڈفرینس یہ ہے. باقی جہاں تک ان کو گھر کے کام کرنے ہیں یا ان کی اور جو مصروفیات ہیں وہ تو بالکل ایک جیسی ہیں. اچھا، تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ بہت ضروری ہے کیا کہ ایک آج کل، اگر ہم آج کل کی بات کریں، 21st سینچری چل رہی ہے، اور اس میں کہ ایک پاکستانی خاتون کے لیے کام کرنا آپ کے نزدیک بہت ضروری ہے، یا اس کی یہ چوائس ہونی چاہیے، یا آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیونکہ آپ نے دونوں انوائرمنٹس دیکھے ہوئے ہیں، دونوں میں رہی ہوئی ہیں، تو کیا چوائس ہونی چاہیے؟ آئی تھنک چوائس تو یہ ہر بندے کو ہونی چاہیے کہ آپ کہ وہ کرنا چاہتے ہیں اپنی لائف ایزی رہیں. بالکل. لیکن انفارچونیٹلی سم ٹائمس ہمارے فائنینشیل حالات بھی ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ چوائس نہیں رہتی. ریسٹرکشنز کہاں پہ لگتی ہیں؟ بیسیکلی میں آپ کو اس پوائنٹ پہ لانا ہوں. ریسٹرکشنز مین 2 چیزوں پہ لگتی ہیں جہاں تک میرا اندازہ ہے. ایک تو آف کورس جو فائنینسز پہ آ جاتے ہیں کہ آپ کو سپورٹ کرنا پڑے اپنی فیملی کو.
दूसरा आई थिंक रिस्ट्रिक्शंस घर के माहौल या आपके पार्टनर पे भी डिपेंड करता है कि समटाइम्स कुछ फैमिलीज़ के जो माइंड सेट होते हैं वो अलाउ नहीं करते कि हाँ उनकी औरतें बाहर जाके इस तरह काम करें, लेकिन आई थिंक चॉइस तो हर एक के पास होनी चाहिए कि वो अपना करियर बनाना चाहती हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बहुत छोटी जो बच्चियां हैं यूजुअली पाकिस्तान में उनको एजुकेशन नहीं मिलती, क्या वजह आपको लगती है, और क्या वजह है कि यूएस में या पाकिस्तान से बाहर डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उनमें जो बच्चियां हैं उनको इजी एजुकेशन अवेलेबल है, हम लैक कहाँ पे करते हैं कि वो जो बच्चियां हैं वो एजुकेशन नहीं हासिल कर सकती? इसके भी मुझे 2 ही रीज़न्स लगते हैं। एक नंबर 1 रीज़न गवर्नमेंट बेस आ जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो अब मैंने आपको बताया एफएससी तक जितनी भी एजुकेशन है वो फ्री है, वो हर एक को अवेलेबल है। यहाँ पे एजुकेशन को एक लग्जरी बना दिया गया है। जहाँ तक मेरा ख्याल है एजुकेशन एक राइट है, लग्जरी नहीं कि आपको उसके लिए पे करना पड़े। जो छोटी बच्चियाँ कुछ नहीं जा सकती स्कूल, वो इस वजह से कि उनके या तो माँ बाप उनको अफोर्ड नहीं कर सकते उनका स्कूल, या उनके एरियाज़ जितने रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ पे स्कूल्स हैं ही नहीं। दूसरा अगेन वो फिर पर्सनली माइंडसेट पे आ जाता है कि कुछ फैमिलीज़ में या कुछ ख़ानदान में वो ये अलाउ ही नहीं करते कि उनकी औरतें बच्चियाँ बाहर जाके एजुकेशन हासिल करें। ठीक है, तो हमें इसमें अवेयरनेस की ज़रूरत है। डेफिनेटली ठीक हो गया, थैंक यू सो मच जी राफिया साहिबा, आपके कीमती वक्त का। पाकिस्तान में कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी है। हमारी गवर्नमेंट को हमारे लोकल लेवल पे, डोमेस्टिक लेवल पे अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमारी जो बच्चियां हैं, जो हमारी आने वाली जनरेशन है, सिर्फ बॉयज़ ही नहीं, लड़के ही नहीं इस मुल्क के लिए पिलर का किरदार अदा कर सकते। हमारी जो बच्चियां हैं वो भी एक पिलर का किरदार अदा कर सकती हैं, लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स को अवेयरनेस हो और उसके अलावा हमारी बच्चियों को एजुकेट किया जाए। इसी के साथ चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं लुबना अली, जो कि एक लॉयर हैं और आजकल F8 इस्लामाबाद कचहरी में प्रैक्टिस कर रही हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कैसे वर्क एनवायरनमेंट में ये काम करती हैं और इनको किन किन हर्डल्स का सामना करना पड़ता है, और अगर नहीं करना पड़ता तो कैसा एनवायरनमेंट ये फेस करती हैं। कैसी हैं जी? थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। अच्छा, काइंडली आप ये बताना चाहेंगी कि कैसा है पाकिस्तान में एज अ लॉयर प्रैक्टिस करना एक खातून होते हुए? आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ वुमेन लॉयर जब हमने कचहरी में कदम रखा, या जब स्पेसिफिकली मैंने कचहरी में कदम रखा, तो सबसे पहले जो हर्डल्स हमें फेस करनी पड़ी वो जो एक मेल्स का वो था कि ये तो लड़की है, ये कैसे करेगी। एंड आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग इन क्रिमिनल फील्ड। जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की तो मैंने क्रिमिनल में ही काम करना शुरू किया। तो जब हम अदालतों में जाते हैं, कचहरियों में जाते हैं, तो जो हमारे अपोजिट लॉयर्स होते हैं, स्पेशली मेल जो होते हैं, वो ऐसे लुक कराते हैं कि ये तो लड़की है, ये मतलब कैसे करेगी ना। तो ये जो एक मतलब पढ़ने लिखने के बावजूद, आगे आने के बावजूद, मतलब अगर हम देखें पाकिस्तान में तो लड़कियां जो हैं वो इस टाइम हर फील्ड में काम कर रही हैं, लेकिन वो जो एक मेंटालिटी है ना कि ये लड़की है, इतना पढ़ने के बावजूद, इतना आने, मतलब वही डिग्रियां हमारे पास भी हैं जो मेल्स के पास हैं, सब कुछ हम वैसे ही करें, लेकिन वो जो मेंटालिटी है ना उसको बदलने के लिए हमें, मतलब जो स्पेसिफिकली मैं सोचती हूँ कि वो मेंटालिटी बदल जानी चाहिए कि अगर एक लड़की हो के वो डिग्री लेके, वो करेज लेके अगर वो उस स्टेज पे आई है तो उसको ये ना देखो वो लड़की है, मोटिवेट करना चाहिए। ठीक है, वो अब ये देखो वो लॉयर है, उसने लॉ किया है, बिल्कुल डिग्री ली है, वो पढ़ के आई है, शी मस्ट नो समथिंग, तो दैट्स व्हाई शी इज स्टैंडिंग हियर। ठीक है, तो कैसा जो एनवायरनमेंट है वो कोऑपरेट करता है आपके आसपास, जो बाकी आपके कोलीग्स हैं आपके साथ? जी, अगर हम देखें, बात करें कोलीग्स के ऊपर या फेलोज़ के ऊपर, तो वो बहुत ही कोऑपरेटिव हो। ठीक है, एक चैम्बर में काम करना, उनको नहीं लगता कि ऑड है कि कुछ भी ऐसा? लगता जो मेरी सीनियर थी फीमेल बाबर, मैंने फीमेल के साथ ही काम करना स्टार्ट किया, मैंने चैम्बर में फीमेल था, लेकिन और जो हमारे फेलोज़ थे साथ में, हमारे कोलीग्स जो कचहरी में बने, वो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया इस चीज़ को। उन्होंने कहा कि नहीं, अगर आप ये सोच के चल रहे हो ना कि वो कैसे सोच रहा है, वो कैसे सोच रहा है, इस चीज़ को साइड पे रखो, एज अ लॉयर चलो आगे बढ़ो, तो एवरीथिंग विल बी गोना फाइन। ठीक है, तो क्या कहना चाहेंगी कि जो ख़वातीन, जो बच्चियाँ जो लॉ कर रही हैं, पढ़ रही हैं, उनको
آگے آنا چاہیے, اور جو ابھی تک نہیں کر رہی لا لیکن ان کو بھی آنا چاہیے اور پریکٹس کرنی چاہیے؟ ہاں بالکل, میں تو بالکل سجیسٹ کروں گی کہ لڑکی ہونے کے ناطے مطلب یہ نہ سوچو کہ آپ کر سکتے ہو نہیں کر سکتے, تو آگے آنا چاہیے. اور اسپیشلی اس فیلڈ میں تو بہت ہی ضرورت ہے عورتوں کے آگے آنے کی, لڑکیوں کے آگے آنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ یہ ایک ایسی فیلڈ ہے نا جہاں پہ اگر ہم کہیں تو ڈومینیٹنگ سمجھا جاتا ہے میل کو اس فیلڈ ٹھیک میں, ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. اگر آپ فیمیل ہو کے کام کرنا شروع کرتے ہو نا تو وہ آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ مردوں سے کم نہیں ہو. اور میں لڑکیوں کو, ویمنس کو اسپیشلی پریفر کرتی ہوں ان کے لیے, اور سجیسٹ کرنا چاہوں گی کہ اس فیلڈ میں آئیں, اس کو اتنا آڈ نہ لیں, اس کو اتنا وہ ڈینجرس یا ڈراؤنا نہ لیں. یہ بھی ایک فیلڈ ہے باقی ساری فیلڈس کی طرح. صحیح. اچھا, آپ کو اوور آل ایز اے لائر کیا لگتا ہے, کیونکہ آپ لا ایکسپرٹ ہیں, کہ جو پروٹیکشن رائٹس ہیں, جو لاز ہیں, ٹھیک ہے, وہ دبا دیے جاتے ہیں, وہ دب جاتے ہیں کس وجہ سے؟ اور سیکنڈلی خواتین کو کیا فارمیٹ رکھنا چاہیے, کس طریقے سے اپنی آواز کو اٹھانا چاہیے تاکہ ان کو جو ایٹ لیسٹ بیسک نیسیسٹیز ہیں, جو بچیاں ہیں وہ بھی تعلیم حاصل کریں اور ایٹ لیسٹ ان کو وہ تو ملے جو ڈیزرو. اچھا, ہم یہاں سے بات اسٹارٹ کرتے ہیں. فرسٹ آف آل جو نیڈ ہے نا, جو اب ہماری فیلڈ ہے, اب جو نیڈ ہے, ہم کہتے ہیں کہ آگے آنا چاہیے, وومنس کو بولنا چاہیے. وومنس کو بولنا کب آتا ہے؟ جب وہ ان کو ایجوکیشن مل رہی ہوتی ہے. ان کو ایجوکیشن ملتی ہے تو ان کو پتہ لگتا ہے بھائی یہ ہمارے رائٹس ہیں, ہم نے ان کو گین کرنا ہے, ان کو لینا ہے. تو فرسٹ آف آل ایجوکیشن پہ بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے لڑکیوں کی اور وومنس کی, تاکہ ان کو پتہ لگے کہ ہمارے کیا رائٹس ہیں, ہم نے کس طرح ان کو لینا ہے. ٹھیک ہے, تو میں تو یہی کہوں گی کہ ایجوکیشن میں اب بھی لڑکیاں بہت آگے ہیں, لیکن بہت سارے ایسے ایریاز ہیں جیسے آپ نے دیکھا دیہی علاقے ہوتے ہیں, وہاں پہ لڑکیوں کی ایجوکیشن کو اتنا نیسیسری نہیں سمجھا جاتا. تو میں سوچتی ہوں ایسے جو ایریاز ہیں نا, ان میں ایجوکیشن کو پروموٹ کرنا چاہیے کہ لڑکیوں کو بھی دو, ایجوکیشن دو. اور میں سمجھتی ہوں کہ لڑکیاں آئی تھنک ایجوکیشن میں بیسٹ رزلٹ دیتی ہیں لڑکوں کے مقابلے. ٹھیک ہے, تو اگر لا کی بات کی جائے تو لا ایسا ہے کہ جو ڈیفینڈ کرے, جو آپ کو رائٹس دیتا ہے؟ ہاں, دیر آر مینی لاز جو وومن پروٹیکشن کے لیے بنائے گئے ہیں, وومنس کے رائٹس کو نیسیسیٹیٹ کرتے ہیں, جو آگے ان کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کے یہ رائٹس ہیں. بہت سارے ایسے لاز ہیں پاکستان میں, بٹ انفارچونیٹلی جیسے آپ نے کہا امپلیمنٹیشن بہت کم. ٹھیک ہو گیا, بہت کم ہے. ہمیں یہ ضرورت ہے کہ ہم ان لاز کی امپلیمنٹیشن کرائیں. جیسے میں آپ کو بتایا امپلیمنٹیشن کیوں کم ہے, کیونکہ وہ مینٹیلٹی ہے نا فی الحال ابھی. ٹھیک ہے, پیٹریارکل. ٹھیک ہے, چلیں, تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کے لیے. ناظرین, جیسا کہ آپ نے ان کی رائے جانی ہے, ایک لائر ہیں اور کچہری میں ان بٹوین بہت سارے میل لائرز کے پریکٹس کر رہی ہیں اور اپنا جو ہے وہ سکہ منوا رہی ہیں, لیکن ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو کہ پروٹیکشن رائٹس ہیں, جو لاز ہیں, ان کی امپلیمنٹیشن دیکھنے کو نہیں ملتی. تو یہ کام بنتا ہے ایگزیکیوشن کا کہ جنہوں نے لاز جو ہیں ان کو امپلیمنٹ کرانا ہے وہ بہتر طریقے سے امپلیمنٹ کروائیں, تاکہ جو بچیاں ہیں وہ بیسک جو نیسیسٹی ہے اس میں سب سے پہلی تو تعلیم ہے, تعلیم ان کو ملے, اس کے بعد وہ تاکہ ملکی تعمیر و ترقی میں بھی اپنا کردار ادا کر سکیں. آئیے چلتے ہیں, کسی اور سے بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں سید شمون ہاشمی صاحب. اگر بات کی جائے نیشنل ٹیلی ویژن کی تو ایک بہت بڑا نام, اور اگر بات کی جائے انسانی حقوق کی تو تب بھی ایک بہت بڑا نام. تھینک یو سو مچ, اپنے ٹائم نکالا ہمارے لیے. اور سر, بات کر رہے ہیں ہم لوگ آج خواتین کے حقوق کی, ویمن رائٹس کی بات کر رہے ہیں, ویمن امپاورمنٹ کی بات کر رہے ہیں. تو بیسیکلی یہ ٹرمینالوجی یہ کیا ہے؟ جب بھی 8 مارچ آتی ہے تو ہمیں ایک دم سے خیال آتا ہے کہ اچھا کوئی مخلوق اس ملک میں عورت نام کی بھی رہتی ہے, جبکہ یہ ایک سارا سال کی اور ہر ایک دن کی اور ایک لمحے کی ایک سوچ ہے, اس لیے کہ عورت محض آپ کی نصف بہتر نہیں ہے, بلکہ چائنیز کوٹیشن ہے کہ ویمن ہولڈ ہاف آف دا اسکائی. بالکل. سو کسی بھی حوالے سے اگر آپ دیکھیں گے تو ترقی ممکن نہیں ہے اگر اس کا آدھا بوجھ, اور اگر آپ پاکستان کی اکانومی دیکھیں تو بہت سی جگہوں کے اوپر 2/3 بوجھ عورت نے اٹھا رکھا ہے. سوال یہ ہے کہ جس نے 2/3 یا آپ کے خیال میں نصف بوجھ بھی اٹھا رکھا ہے, کیا اس کو نصف کا حصہ بھی مل رہا ہے یا نہیں؟ آدھا آدھا تقسیم نہیں ہو رہا. سو جب ہم ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں, میری اس کے اوپر کتاب بھی تھی. امپاورمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے ہاتھ میں اس کا حق دیجئے. اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ یہ کہتی ہے کہ وہ تمام سوسائٹیز یا وہ تمام ہاؤس ہولڈ کہ جہاں اکنامک پاور عورت کے ہاتھ میں آتی ہے, وہاں عورت اپنی جو بیسک سوسائٹی کا یونٹ ہے گھر, اس کے اوپر پیسہ لگاتی ہے, وہ اپنے بچوں کی تعلیم پہ صرف کرتی ہے,
وہ گھر کو بہتر کرنے پہ صرف کرتی ہے، وہ لائف سٹینڈرڈ کو بہتر کرنے پہ صرف کرتی ہے، جبکہ اگر آپ فقط مرد کے ہاتھ میں پیسہ رکھتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اسی کو آپ ایک اور مختلف تناظر میں دیکھیے، ہم نے دیکھا کہ جنوبی ایشیا میں جب افغانستان کا کرائسس ہوا، یا جہاں ہم نے ڈسپلیسمنٹس دیکھی، جہاں سیکیورٹی کا مسئلہ ہوا، وہاں یہ بہت محسوس کیا گیا کہ آپ اس مسئلے کو محض جنگ و جدل کا مسئلہ مت سمجھیے، بلکہ اسے ایک معاشرتی بگاڑ کا پہلو سمجھیے اور اس میں عورت کی آواز کو شامل رکھیے تاکہ پائیدار امن قائم ہو سکے۔ ہم نے دیکھا کہ نیوزی لینڈ کی خاتون وزیر اعظم کی آپ مثالیں دیتی ہیں کہ جس طرح سے جسنڈا نے، بھلے مسلمانوں پہ حملے کا وقت تھا کہ جب ایک مسجد کے اوپر حملہ ہوا، اس کو اس نے کیسے ٹیکل کیا، یا پھر پرائم منسٹر جسنڈا نے جو کووڈ کی سچویشن تھی اس کو کیسے ٹیکل کیا، وہ ایک انٹرنیشنل سکسیس سٹوری ہے۔ سو وی ہیو سین دیٹ وین ایور یو پلیس پاور ان دا ہینڈز آف ویمن دے ڈیلیور اٹ فار دا بیٹرمنٹ آف دا سوسائٹی۔ کہاں پہ کمی رہ گئی، کوتاہی رہ گئی ہمارے ملک میں کہ ہم لوگ وہ حیثیت، وہ اہمیت نہیں دے سکے؟ دیکھیں، پدرشاہی کا جو معاشرہ ہے اس کو کبھی آپ نے مذہب کا غلاف پہنانے کی کوشش کی، جبکہ ہم سچ ٹی وی پہ بات ہو رہی ہے تو بات بہت سچ ہو جائے، وہ مذہب کے جس کے ہم سب کلمہ گو ہیں، اس میں دو بڑے مکاتب فکر ہیں، اہل سنت ہیں یا اہل تشیع ہیں۔ دونوں مکاتب فکر میں اس امر پہ تو اختلاف ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جس وقت وحی آئی تو کیا وہ پہلی دفعہ تھی کہ جب ان پہ یہ آشکارا ہوا کہ اب وہ پیغمبر ہیں، یا ایک دوسرا مکتب فکر کہتا ہے کہ نہیں، وہ پہلے سے پیغمبر تھے، یہ محض وہ وقت تھا کہ جب اعلان کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس نقطے پہ تو اختلاف ہے، لیکن دونوں مکاتب فکر میں اس نقطے پہ کوئی اختلاف نہیں ہے کہ رسالت مآب نے سب سے پہلا مشورہ جس سے کیا وہ ایک عورت تھی۔ آپ نے اس عورت سے مشورہ کرتے ہوئے یہ نہیں سوچا کہ ناقص العقل ہے معاذ اللہ، آپ نے یہ فیصلہ نہیں کیا مخدومہ سے مشورہ کرتے ہوئے کہ مجھے ان سے مشورہ کرنا چاہیے یا کسی بڑے جید مرد سے مشورہ کرنا چاہیے، جی نہیں۔ ایک کتاب ہے سینٹس آف ایڈن، وہ یہ لکھتی ہے کہ جو اسپائس ٹریڈ میں ایک لمحہ ایسا آیا ہے 6th سینچری میں، جب ہارنز آف افریقہ سے لے کے اسٹریٹس آف ملاکا تک سورج کے نیچے جتنے اونٹ تھے، ان پہ جتنا مال تھا، وہ ایک خاتون کا تھا، اور اس کو کوئین آف اریبیا کہتے ہیں۔ سو شی واز سچ اے پاورفل وومن اینڈ شی ہیڈ سو مچ وزڈم کہ وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہترین مشیر ثابت ہو سکتی تھیں، اور انہوں نے ثابت کیا کہ بھلے شیب ابی طالب ہو یا مکہ قریش کے سامنے ڈٹ کے اپنے شوہر نامدار کے مقابل کھڑ کے پشت مضبوط کرنے کے لیے کھڑے ہو جانا ہو۔ ہم نے دیکھا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ وہاں پیش تھی۔ کربلا کے واقعے میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ واقعہ شاید 4 گھنٹوں کی جنگ کے طور پہ ہو سکتا ہے تاریخ کو یاد ہی نہ رہتا کہ اگر ایک خاتون اس کو قریہ لے کے نہ چلتی۔ سو آپ مذہب کا اب جو تشریح نکال رہے ہیں اس میں آپ چاہتے ہیں کہ کسی چادر اور چار دیواری میں اس کو دفن کر دیا جائے، پھر آپ روایات کا مسئلہ لے آتے ہیں کہ ہماری روایت ایسی ہے۔ میرے نزدیک تو کھیت سے کھلیان تک اگر عورت نے مرد کا ساتھ نہ دیا ہوتا اور ہماری سارے کے سارے جو رورل اکانومی ہے اس میں اگر عورت شامل نہ ہوئی ہوتی تو شاید یہاں پہ قحط پڑ چکا ہوتا۔ سو میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ جو پدر شاہی ہے اس نے یہ کیوں فیصلہ کر لیا کہ وہ اس طبقے کو دباتی جائے گی تاکہ ایک فالس امپریشن کریٹ ہوتا رہے کہ جہاں ہم ایک جینڈر کی ایک فالس حکمرانی رکھیں، جبکہ میں سمجھتا ہوں مرد کے لیے خود ایک بہت ضروری ہے کہ اس کو کشن ملے، ایموشنل کشن بھی ملے، فائنینشیل کشن بھی ملے۔ آپ ایک مرد کے اوپر پورے ہاؤس ہولڈ کی ذمہ داری ڈالنا چاہتے ہیں، اس کو آپ قربانی کا بکرا بنا دینا چاہتے ہیں، یا پھر آپ ایک جینڈر پرسپیکٹو کریٹ کرتے ہیں مرد روتا نہیں ہے۔ مجھے تو میکبیتھ یاد آتا ہے کہ جس میں کاؤنٹ نے کہا کہ کنٹیسٹ اٹ لائک اے مین، تو جواب یہ آیا لیٹ می فیل اٹ لائک اے مین۔ So the feeling like a man is missing from the society, and that is the reason why کہ آپ کے ہاں جنگوئزم ہے، آپ کے ہاں جنگ و جدال ہے، آپ کے ہاں سہار نہیں ہے، آپ کے ہاں ایک دم سے آپ ایموشنلی ریش ہو کے قتل و غارت گری پہ آمادہ ہو جانا چاہتے ہیں۔ مرد اور عورت
باہم گفتگو کے لیے اور ایک دوسرے کی راحت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. یہ دونوں ایک دوسرے کے بہترین مشیر ہیں. یہ پروردگار عالم کی اسکیم ہے. اور ان دونوں میں اگر باہم مشورے نہیں ہوں گے تو پھر وہ فیض صاحب نے کہا تھا نا کہ دلوں کی وہ کیا شعر ہے کہ ذہن کی کل فتح بڑھتی رہیں گی جو کچھ مشورے باہم نہ ہوں گے. سو بہت ضروری ہے کہ دونوں جینڈرز میں یہ مشورے ہوتے رہیں بکاز اسی کے اوپر بیس کرتی ہے ایک ہارمونیس ہیومن سوسائٹی. بالکل سر. اچھا سر مجھے یہ بتانا چاہیں گے کہ کہاں پہ یہ جو ہماری بہت ساری بچیاں ہیں جو اگر ہم دیکھیں گاؤں میں رہتی ہیں, کسی سائڈ ایریاز میں رہتی ہیں, وہاں پہ ان کو تعلیم نہیں مل سکتی. وہاں پہ کیا فیکٹر ہے کہ ہم لوگ بے شک تعلیم دی بھی جا سکتی ہے لیکن ہم لوگ نہیں پہنچا رہے, اس میں کون کون سے فیکٹرز آ جاتے ہیں؟ پھر جو ان کے بیسک رائٹس ہیں اگر وہ ڈیمانڈ کرتی ہیں تو ان کی آواز کو بھی دبا دیا جاتا ہے, ان کو بولنے نہیں دیا جاتا. ہم لوگ اگر کسی کنٹروورسی میں نہ بھی پڑیں تو ہم لوگ اس چیز کو کیسے لے کر آگے چل سکتے ہیں؟ دیکھو میں تمہیں اس کا جمال ایک بڑی مزے کی اگزامپل دیتا ہوں. یہ رفلی 17th سینچری ہے. بر صغیر پاک و ہند میں ایک بادشاہ ہے. اس بادشاہ نے اپنی عمارت اور ایک خاتون سے اپنی محبت کے اظہار کیا. انہیں اپنی بیگم سے بہت محبت ہے. بیگم کا 14واں بچہ پیدا ہو رہا ہے. بیگم کا نام ممتاز محل ہے اور بادشاہ کا نام شاہ جہاں. 14واں بچہ پیدا ہو رہا ہے اور اس بچے کی پیدائش میں ان خاتون کا انتقال ہو جاتا ہے. بادشاہ ان سے اپنی محبت کا اظہار ایسے کرتا ہے کہ ایک تاج محل بنواتا ہے, سنگ مرمر کا ایک کمال کا وہ جسے کہنا چاہیے عجوبہ تخلیق کرتا ہے. ایگزیکٹلی اسی وقت اسکینڈینیویا میں وچ از اگر ڈنمارک کا ایک بادشاہ ہے, اس کی بیوی بھی چائلڈ برتھ میں مر جاتی ہے. وہ اپنی بیوی سے محبت کا اظہار ایسے کرتا ہے کہ وہ فیصلہ کرتا ہے کہ مزید عورتیں چائلڈ برتھ میں نہیں مریں گی, سو میں میٹرنٹی کو فروغ دوں گا. سو خواتین کے لیے میٹرنٹی وارڈز بنتے ہیں. میٹرنٹی کی جو علاج ہے وہ عام ہوتا ہے. آج اسکینڈینیویا میں جو میٹرنل مورٹیلٹی ریٹ ہے وہ 0 ہے. اور آج اس علاقے ساؤتھ ایشیا میں جہاں تاج محل کھڑا ہوا ہے وہاں بچوں کو پیدا کرتے ہوئے سب سے زیادہ مائیں مر جاتی ہیں. آپ جب تک عورت کی صحت میں, عورت کی تعلیم میں پیسہ نہیں رکھیں گے آپ کا معاشرہ ترقی نہیں کرے گا. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ وہ تمام معاشرے کے جنہوں نے اپنی خواتین کو, نیپولین کا ہم بہت برملا کہتے ہیں, گیو می گڈ مدرز اینڈ آئی ول گیو یو گڈ نیشن. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ تعلیم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. آپ نے تو یہ نہیں کہا کہ نہیں چونکہ بچیوں کے اسکول نہیں بن سکتے ہیں اور میرے پاس تو جو اصحاب صحاف ہیں وہ صرف مرد ہی آ کے پڑھ سکتے ہیں, سو لہٰذا عورتوں کی تعلیم روک دیتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے, کوئی ڈسٹنکشن نہیں رکھی گئی کیونکہ یہ سمجھا گیا کہ جب تک آپ خاتون کو علم نہیں سے کے زیور سے نہیں نوازیں گے تب تک آپ آج کے دور میں دیکھ لیجئے جتنی آپ کی کمیونیکیبل کمیونٹی ڈیزیزز ہیں, آپ آج کووڈ سے لڑ رہے ہیں. اگر میری ماں, میری بیوی, میری بہن کو کووڈ سے متعلق آگہی نہیں ہے تو میرا گھر کووڈ فری نہیں ہو سکتا. اگر میری بیوی یا میری ماں یا میری بہن کو یہ آگہی نہیں ہے کہ کمیونیکیبل ڈیزیزز کون سی ہیں تو بچات کا رستہ نہیں ہے. اگر ان کو یہ آگہی نہیں ہے کہ انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن کس طرح سے ہو رہی ہے تو ہم کلائمیٹ چینج سے نہیں لڑ سکتے ہیں. اگر ان کو یہ آگہی نہیں ہے کہ کس طرح سے گرین اکانومی کی طرف جانا ہے تو ہمارے ہاں جو دیگر مسائل ہیں وہ بڑھتے رہیں گے. سو بہت سی چیزوں کا یونٹ تو گھر ہے. یہ بہت ساری لائٹیں آپ جلائے رکھیے, پاکستان میں انرجی کا مسئلہ قائم رہے گا. یہ آگہی میری ماں, میری بیوی, میری بہن ہی دے گی, بھائی لائٹیں بند کرو, بچوں کو یہ کہے گی, کیونکہ آدمی مستقل گھر سے باہر ہوتا ہے. یہ آگہی دینا بہت ضروری ہے اور یہ آگہی تبھی آئے گی کہ جب آپ کی عورت جو ہے اس تک آگہی کا رستہ کھلے گا اور وہ تعلیم ہے. تھینک یو سو مچ سر. آپ نے اتنی اچھی باتیں کی کہ جو سننے والے ہیں, ہم تو ویسے بھی سننے میں بہت
شوق رکھتے ہیں, جب بھی بیٹھے ہیں تو آپ کے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے. لیکن ابھی جو آپ نے اتنی زبردست باتیں کی وہ ڈیفینیٹلی جو ہمارے سننے والے ہیں ان کو ہم سے بھی شاید زیادہ اچھی لگیں. سید شمعون ہاشمی صاحب نے کہا کہ مین چیز جو ہے جو اگر دی جا سکتی ہے تو وہ ہے اویئرنیس. اپنی بہنوں کو, اپنی بیٹیوں کو, اپنی بچیوں کو اویئرنیس دیں. اس کے علاوہ آپ جس زیور سے ان کو نواز سکتے ہیں وہ ہے تعلیم کا زیور. اگر آپ ان کو تعلیم دیں گے, ٹھیک ہے, آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے, ان کو اہمیت دیں گے, اپنے گھروں میں اہمیت دیں گے, تو باہر بھی ان کو اہمیت ملے گی. وہ نیشن بلڈنگ میں, ملکی تعمیر و ترقی میں کردار ادا کریں گی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان جمال یعقوب جعفری کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.